عفنان خانزادہ ایک ایسا شخص جسے اپنی طاقت، دولت اور غرور پر ناز تھا۔ اس کے سامنے کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی تھی تو تھپڑ مارنے کا تصور بھی کیسے کیا جا سکتا تھا۔ وہ بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا جس کا ہر حکم قانون بن جاتا، مگر آج ایک لڑکی نے اس کی دنیا الٹ دی تھی۔ اناہیتا مرزا ایک عام متوسط طبقے کی لڑکی، مگر عام ہوتے ہوئے بھی خاص تھی۔ اسکالرشپ اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی جو اپنے خوابوں کی راہ میں کسی کو دیوار نہیں بننے دیتی تھی۔ وہ سیدھی بات کرنے کی عادی تھی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ جس غرور کو وہ توڑنے جا رہی ہے وہ کسی عام شخص کا غرور نہیں، عفنان خانزادہ کا تھا۔ عفنان خانزادہ نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے سامنے کھڑی لڑکی کو سرد نظروں سے گھورا۔ اس کی آواز میں غرور، تکبر اور ایک نہ ٹوٹنے والا وقار تھا۔ یونیورسٹی کے سبھی طلباء جانتے تھے کہ عفنان خانزادہ کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا اور اس سے بحث کرنا تو سراسر حماقت تھی، مگر اناہیتا مرزا کو کون سمجھاتا؟ سوچ لیا ہے اور اب جواب بھی دے ہی رہی ہوں۔ اس نے میز پر ہاتھ مارا۔ میں تمہارے اشاروں پر نہیں ناچوں گی مسٹر عفنان خانزادہ۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس غرور بھرے مرد کے سامنے اس لہجے میں بات کرے، مگر یہ لڑکی، یہ عجیب تھی۔ عفنان کی نظریں ایک پل کے لیے سکڑیں جیسے شکار کو پرکھ رہا ہو۔ تم جانتی ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ ہاں، اور مجھے تمہارے غرور سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہجوم میں ہلچل مچ گئی۔ عفنان کی آنکھوں میں کچھ چمکا۔ اچھا؟ وہ کرسی سے اٹھا، قدم بقدم آگے بڑھا اور پھر چٹاخ! یہ آواز پورے کیفیٹیریا میں گونجی تھی۔ سب کی سانسیں تھم گئی۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر کچھ کہے، کیونکہ یہ عام جھگڑا نہیں تھا۔ یہ کسی کی بغاوت تھی، اور وہ بھی عفنان خانزادہ کے خلاف۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اس کی آواز خطرناک حد تک مدھم تھی۔ اناہیتا کے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش آئی، مگر اس نے نظریں جھکانے سے انکار کر دیا، وہی جو کوئی کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ عفنان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ وہ کچھ بولا تو نہیں، مگر اس کی خاموشی سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ مگر گاڑی کے اندر عفنان کے چہرے پر ایک شیطانی سکون چھایا ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر رقص کر رہی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر مخصوص مسکراہٹ تھی۔ بہروز خان جو ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا، اسے مزید بھڑکانے میں مصروف تھا۔ وہ لڑکی تمہاری بے عزتی کر کے چلی گئی عفنان۔ سب ہنس رہے تھے تم پر۔ عفنان کی گرفت سخت ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی اس نے کس سے ٹکر لی ہے تو اسے بتا دو۔ بہروز نے آنکھ ماری۔ ایسی سزا دو کہ زندگی بھر نہ بھولے۔ عفنان کی نظریں جلنے لگیں۔ وہ میرے غرور پر ہاتھ ڈال چکی ہے، اب دیکھنا میں اسے کیسے اپنی قید میں رکھتا ہوں۔ اناہیتا کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ یونیورسٹی کے بعد وہ نیہا کے ساتھ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اناہیتا۔ نیہا کی آواز میں خدشہ تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے صحیح کیا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ یونیورسٹی کے باہر رش تھا۔ طلبہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اناہیتا اور نیہا سڑک کنارے کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا تم نے بہت بڑی غلطی کر دی؟ نیہا نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ غلطی؟ اناہیتا ہنسی، مگر اس کے لہجے میں زہر گھل گیا۔ کیا کسی غرور بھرے شخص کو اس کا مقام یاد دکھانا غلطی ہے؟ مگر وہ عفنان خانزادہ ہے اناہیتا۔ نیہا کے لہجے میں بے چینی تھی۔ اس آدمی کو اپنی شکست برداشت نہیں ہوتی، اور تم نے اسے پوری یونیورسٹی کے سامنے رسوا کر دیا۔ اناہیتا نے کاندھے اچکائے۔ تو کیا کرے گا؟ مجھے قتل کر دے گا۔ نیہا کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ایک چمچماتی سیاہ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور دو لمبے مضبوط جسم والے آدمی باہر نکلے۔ اناہیتا کے دل میں ایک لمحے کے لیے بے چینی کی لہر اٹھی۔ یہ کون ہے؟ نیہا کی آواز کانپ رہی تھی۔ اناہیتا نے تیزی سے قدم پیچھے کیے، مگر تبھی ایک آدمی نے جھپٹ کر اس کی کلائی تھام لی۔ چھوڑو مجھے، وہ چیخی۔ عفنان خانزادہ کا پیغام ہے مس اناہیتا مرزا۔ مگر اگلے ہی لمحے ایک ہاتھ اس کے چہرے پر آیا اور پھر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اناہیتا کیسے اس طوفان کا سامنا کرتی ہے جو اس کے سامنے تھا۔ اناہیتا مرزا ایک عام مگر بے حد خوددار لڑکی تھی، جس نے یونیورسٹی کیفیٹیریا میں سب کے سامنے عفنان خانزادہ کے غرور کو چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ تھپڑ، وہ ذلت، وہ بے عزتی عفنان کے لیے ناقابل معافی تھی، اور جب عفنان خانزادہ کچھ سوچ لیتا ہے تو اسے پورا کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اس کے سر میں ہلکا سے درد تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر
روشنی اتنی مدھم تھی کہ منظر دھندلا نظر آیا۔ سانس تیز ہو گئی، دل خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ اس نے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی مگر احساس ہوا وہ نرم آرام دہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے دماغ نے جھٹکا کھایا، یہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ جھٹکے سے آنکھیں کھولیں، ارد گرد نظر دوڑائی۔ کمرہ کسی مہنگے ہوٹل کے سویٹ جیسا لگ رہا تھا۔ ہر چیز قیمتی، ہر چیز شاندار، مگر یہاں صرف ایک مسئلہ تھا، یہ جگہ اناہیتا کی نہیں تھی۔ آخر تو میں ہوش آ ہی گیا۔ گہری روبدار آواز پر اس نے چونک کر نظر اٹھائی۔ اب تو تمہاری سزا شروع ہوئی ہے۔ گہری روبدار آواز پر اس نے چونک کر نظر اٹھائی۔ سامنے عفنان خانزادہ کھڑا تھا۔ سیاہ شرٹ کی آستینیں کوہنی تک چڑھی ہوئی تھیں، چہرے پر وہی جان لیوا مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں وحشت تھی، جنون تھا، ایک خطرناک شعلہ جل رہا تھا۔ اناہیتا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ آنکھوں میں بے یقینی اور خوف ابھر آیا۔ عفنان چند قدم آگے بڑھا، اس کے قریب آیا، جھکا اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، یہ وہ سزا ہے جو تم نے خود چنی ہے۔ اناہیتا نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر بیڈ کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ مجھے یہاں بند کرو، وہ غصے سے بولی۔ آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ عفنان نے قہقہہ لگایا، وہی طنزیہ ہنسی جو ہمیشہ اناہیتا کو مزید مشتعل کر دیتی تھی۔ بند؟ ابھی تو سزا بھی شروع نہیں ہوئی۔ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھا اور ایک ہی لمحے میں اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے عفنان، چھوڑ دو۔ اتنی آسانی سے؟ وہ سرگوشی میں بولا، مگر اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اناہیتا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ عفنان کی گرفت لمحے بھر کو ڈھیلی ہوئی مگر اگلے ہی لمحے اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ نفرت؟ آخر کب تک؟ خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ اناہیتا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ گھبرا کر بیڈ سے اتری اور اس کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی۔ عفنان، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میرا کوئی نہیں ہے، میری ماں مر جائے گی، میرے گھر والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ عفنان نے آنکھیں موند لیں جیسے اسے اس کی فریاد سن کر سکون مل رہا ہو۔ میری ماں بہت بیمار ہے عفنان، وہ بلک بلک کر روئی۔ اگر میں گھر نہ گئی تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ عفنان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عفنان پلیز، اس کے ہاتھ پکڑنے لگی۔ تمہیں جتنی سزا دینی ہے دے دو، مگر مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہاری زندگی میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ عفنان نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ بات تو تم اب بھی کہہ سکتی ہو مگر تمہارے آنسو مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ عفنان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر جھک گیا، کیونکہ مجھے تمہاری آنکھوں میں بے بسی دیکھنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا کھڑا ہوا، جیب سے فون نکالا اور کسی کو میسج بھیج کر دروازے کی طرف بڑھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کام پر۔ اور میں؟ عفنان نے لاپرواہی سے کہا۔ تم بند ہو؟ میرا بیگ کہاں ہے؟ میرا فون کہاں ہے؟ سوال بڑی اکڑ میں پوچھا گیا تھا۔ عفنان نے جاتے جاتے سب کچھ لے لیا تھا، تمہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ عفنان کے الفاظ اس کے دماغ میں گونجے تھے۔ مجھے جانے دو عفنان۔ اس کی آواز تھوڑی نرم ہوئی مگر غصہ واضح تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہے غلط ہے، غلط یا صحیح کا فیصلہ میں کروں گا، تم نہیں۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں سیسا بن کر اترے تھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ عفنان نے قدم بڑھایا اور اب وہ اس کے بالکل قریب کھڑا ہوا تھا۔ اناہیتا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ کیا چاہتے ہو تم؟ عفنان نے جھک کر اس کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں خوف کے ساتھ بغاوت کی چنگاری تھی۔ یہی کہ تمہیں احساس ہو کہ تم نے کس سے ٹکر لی ہے۔ میں تم سے نہیں ڈرتی عفنان، اس نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ عفنان کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے سکڑیں جیسے اسے چیلنج مل گیا ہو، پھر وہ پیچھے ہٹا اور مسکرا کر بولا، دیکھتے ہیں کب تک نہیں ڈرتی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا، دروازے تک پہنچا اور ایک ہلکا سا اشارہ کیا۔ ٹھک۔ اناہیتا دروازے کی طرف بھاگی، دونوں ہاتھ سے ہینڈل گھمایا مگر دروازہ مضبوطی سے بند تھا۔ نہیں، وہ جھنجھلا کر دروازے پر مکہ مارنے لگی۔ مجھے باہر نکالو، اس کی آواز ہلتی ہوئی دیواروں میں گونجی مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے دروازے کے قریب جا کر سر ٹکایا، آنکھوں میں شدید تکلیف کے ساتھ آنسو بہتے رہے۔ عفنان، دروازہ کھولو، مگر ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔
جس کا مطلب تھا باہر کوئی نہیں ہے۔ وہ پلٹی، کمرے میں نظر دوڑائی، جیسے کوئی راستہ تلاش کر رہی ہو، ویسے پیچھے ہٹی اور پھر پورے زور سے دروازے پر مکہ مارا، مگر وہ ہلنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی تھی، مگر وہ روشنی اناہیتا کے اندر بڑھتے اندھیرے کو کم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بھاگ کر کھڑکی کے پاس پہنچی، مگر وہاں بھی موٹے پردے اور مضبوط تالے لگے ہوئے تھے۔ میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ گھبراہٹ میں وہ فرش پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رات کی اذیت، وقت گزرنے لگا، مگر کوئی اس کا حال پوچھنے نہیں آیا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے پانی تک نہیں تھا۔ بھوک اور پیاس سے اسے بے حال کر دیا تھا۔ اس نے بے بسی سے دروازے کے قریب جا کر سر ٹکایا، آنکھوں میں شدید تکلیف کے ساتھ آنسو بہتے رہے۔ کیا یہی میری زندگی ہے؟ کیا میں ہمیشہ کے لیے یہاں بند رہوں گی؟ نہیں، میں کمزور نہیں پڑوں گی۔ وہ اپنی مٹھیاں سخت کرنے لگی، مگر یہ رات، یہ اذیت، یہ بندش اسے توڑنے کے لیے کافی تھی۔ اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی، مگر وہ روشنی اناہیتا کے دل میں اترے اندھیرے کو کم نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے یہاں بند ہوئے اسے 12 گھنٹے ہو چکے تھے۔ نہ کوئی فون، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی امید۔ اس نے دروازے پر ہاتھ مارا، افنان دروازہ کھولو۔ جواب میں خاموشی تھی۔ تم یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اب کی بار دروازے کے پیچھے سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ افنان خان زیادہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ جیب میں، چہرے پر وہی جان لیوا مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت۔ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز ایک بار میری ہو جائے وہ صرف میری ہی ہوتی ہے۔ اناہیتا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری کوئی چیز نہیں ہوں۔ افنان چند قدم آگے بڑھا اور اس کے قریب جھک کر بولا، ابھی تو نہیں ہو، مگر جلد ہو جاؤ گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے سامنے جھک جاؤں گی؟ اناہیتا نے غصے میں کہا۔ افنان نے ایک پل کے لیے اسے غور سے دیکھا، جیسے اسے پڑھ رہا، اور پھر ہنسا۔ تمہارے دل کی بغاوت بہت مضبوط ہے، مگر میں اسے کمزور کر کے رہوں گا۔ تم یہ سب کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے افنان۔ تم غلط ہو اناہیتا۔ میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ حاصل کر لیتا ہوں، مگر میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ افنان خان زادہ۔ افنان نے ایک ہاتھ دیوار پر مارا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب جھکایا، اتنا قریب کہ اس کی خوشبو اناہیتا کو محسوس ہونے لگی۔ یہ وقت بتائے گا۔ دن گزر رہے تھے، مگر افنان کے جذبات میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ وہ اسے اغوا کر کے اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، بلکہ اس کی آزادی کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتا تھا۔ یہ قید تمہاری طاقت کو نہیں توڑ سکتی، مگر تمہارے دل کو ضرور بدل دے گی۔ افنان نے ایک دن کہا تھا جب وہ کمرے میں آ کر کھڑا ہوا۔ اناہیتا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تم میرے دل کو کبھی نہیں بدل سکتے، یہ بھی وقت ہی بتائے گا اناہیتا۔ یہ کیسا احساس ہے افنان؟ ایک دن اناہیتا نے اچانک کہا جب وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ کیسا احساس؟ کسی کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کا جنون؟ کیا یہ محبت ہے یا زبردستی؟ افنان خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ لمحے کے لیے سوال ابھرا، مگر پھر وہ مسکرا دیا۔ محبت اور زبردستی میں بس ایک لکیر کا فرق ہوتا ہے، اور وہ لکیر تم جلد عبور کر لو گی۔ اناہیتا نے نفرت سے کہا، یہ کبھی محبت میں نہیں بدلے گا۔ افنان کی آنکھیں چمکی۔ یہ بھی وقت ہی بتائے گا۔ افنان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اناہیتا کو اپنا بنائے گا، مگر کیا اناہیتا اس ظلم کے آگے جھک جائے گی؟ افنان خان زادہ نے اناہیتا کو قید کر کے اپنی ضد اور غرور کی جنگ چھیڑ دی تھی۔ اسے توڑنا چاہتا تھا، جھکانا چاہتا تھا۔ اناہیتا کہاں ہے؟ نیہا کی چیخ ابھری اور آواز پورے کیفے میں گونجی، جہاں یونیورسٹی کے طلبہ جمع تھے۔ اسے 2 دن ہو گئے تھے، نہ گھر گئی تھی، نہ کسی سے رابطہ تھا۔ نیہا کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ کسی نے آخری بار اسے کہاں دیکھا ہے؟ ایک طالب علم نے پوچھا۔ بس اسٹاپ پر، نیہا نے کہا۔ ایک سیاہ گاڑی اور پھر وہ غائب۔ کسی نے گہری سانس لی۔ یہ کوئی عام معاملہ نہیں لگتا، لیکن جو بھی تھا وہ صرف ایک ہی شخص کر سکتا تھا، اور وہ شخص اس وقت اپنی اگلی چال کھیلنے کے لیے تیار تھا۔ اناہیتا بیٹھ کے کنارے پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ دروازہ کھلا اور وہی شخص اندر داخل ہوا جس سے وہ نفرت کرتی تھی، افنان خان زادہ۔ یونیورسٹی میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا، سب تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، تو پھر مجھے جانے دو، وہ چلائی۔ افنان آگے بڑھا اور جھک کر اس کی ٹھوڑی کو سختی سے تھاما۔ میں تمہیں جانے دوں؟ جبکہ تم نے میری بے عزتی کی تھی۔ اس کے لہجے میں وحشت تھی۔
تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے افنان۔ افنان نے قہقہ لگایا جیسے یہ بات اس کے لیے مذاق ہو۔ غلط؟ نہیں، غلط تو وہ دن تھا جب تم نے مجھے سب کے سامنے چیلنج کیا۔ اناہیتا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ایک وحشی ہو افنان۔ افنان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، اور اب وہی وحشی تمہاری قسمت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ افنان نے فون نکالا اور ایک تصویر اس کے سامنے کی۔ یہ دیکھ رہی ہو؟ تصویر میں اس کے والدین کی دکان تھی اور اس کے ساتھ کھڑے دو مشکوک آدمی۔ یہ کیا ہے؟ اناہیتا کے دل میں خوفناک دھڑکن گونجی۔ افنان نے آنکھیں سکیڑی۔ اگر تمہیں اپنی فیملی کی پرواہ ہے تو تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ کیا؟ مجھ سے نکاح کرو۔ اناہیتا پر جیسے بجلی گر گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ چیخی۔ افنان کی آنکھوں میں جنون ابھرا۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ تم نے میرے غرور کو توڑا تھا، اب میں تمہاری زندگی کو اپنی مٹھی میں قید کر دوں گا۔ یہ ظلم ہے افنان، ظلم۔ افنان ہنسا۔ یہ تو صرف آغاز ہے، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، وہ غصے سے چلائی۔ افنان کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اناہیتا، یا تو تم نکاح کے لیے ہاں کہو، یا پھر اس نے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی جہاں ایک ویڈیو تھی، اس کے والدین کی دکان کے باہر کھڑے آدمی جیسے کسی حکم کا انتظار کر رہے ہوں۔ نہیں، اناہیتا نے وحشت سے کہا۔ ہاں، افنان نے نرمی سے مگر سختی سے کہا۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ رات کی خاموشی میں مولوی صاحب بیٹھے تھے، اس کے سامنے افنان اور دوسرے کونے میں بیٹھی تھی اناہیتا۔ بے بسی کی تصویر بنی۔ قبول ہے، مولوی صاحب کی آواز گونجی۔ اس نے نفرت سے افنان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون تھا۔ بولو اناہیتا، افنان نے دھیرے سے کہا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ جواب کیا ہوگا۔ اناہیتا نے ہونٹ کاٹے اور اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ نہیں کہتی تو اس کے گھر والوں کی زندگی برباد ہو جاتی۔ قبول ہے۔ یہ 3 الفاظ کہنے کے بعد اس نے خود کو ختم ہوتا محسوس کیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ اب وہ نہ صرف قید تھی بلکہ کسی اور نام سے پہچانی جانے والی ایک عورت تھی، مسز افنان خانزادہ۔ یہ نکاح زبردستی کا ہے افنان، اس نے ٹوٹے دل سے کہا۔ میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ افنان نے اس کے قریب آ کر دھیرے سے اس کے کان میں کہا، تمہیں قبول کرنا ہوگا اناہیتا، کیونکہ تم اب صرف میری ہو۔ اب اناہیتا کا نیا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اناہیتا کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی جو افنان کے جانے کے بعد لاک ہو چکا تھا۔ وہ اب افنان خانزادہ کی بیوی تھی، زبردستی کی گئی بیوی۔ اس نے گہری سانس لی۔ دل چاہا چیخے روئے، مگر وہ کمزور نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں ہار نہیں مانوں گی۔ اس نے بیڈ پر رکھی چادر کو مضبوطی سے مٹھی میں دبوچ لیا۔ یہ شادی میرے لیے قید ہے اور قید سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ اگلی صبح دروازہ کھلا اور وہی مضبوط روب دار قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اٹھ جاؤ مسز افنان خانزادہ۔ اناہیتا نے آنکھیں کھولیں اور سامنے افنان کو کھڑا پایا۔ مت بولو مجھے اس نام سے، وہ تیزی سے بولی۔ افنان نے ہنسی دبائی۔ یہ نام تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، مگر حقیقت یہی ہے۔ یہ حقیقت تمہاری زبردستی کی ہے، محبت کی نہیں۔ افنان نے ہاتھ جیب میں ڈالا اور جھک کر اسے دیکھا۔ تمہیں محبت کرنا نہیں آتی، میں تمہیں سکھاؤں گا۔ محبت کر کے جیتا جا سکتا ہے، قید کر کے نہیں، وہ غصے میں بولی۔ مگر افنان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ یہ تو وقت بتائے گا مسز افنان۔ مجھے باہر جانا ہے۔ افنان جو آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اس کی بات پر رک گیا۔ کہاں جانا ہے؟ جہاں میری مرضی، اناہیتا نے سختی سے کہا۔ افنان نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر قریب آ کر دھیرے سے کہا، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں تمہاری قیدی نہیں ہوں افنان، تم میرے نکاح میں ہو اور میرے گھر میں ہو۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ یہ تمہارا گھر ہو سکتا ہے مگر میرا نہیں۔ افنان نے گہری سانس لی۔ یہ تمہارا بھی گھر ہے اناہیتا، بس ابھی تم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ اگلے چند دنوں میں افنان نے ہر ممکن کوشش کی کہ اناہیتا کو اپنی مرضی کے تابع کرے، مگر وہ بغاوت کرتی رہی۔ وہ نہ اس کے قریب آتی، نہ اس کی بات سنتی۔ لیکن افنان بھی افنان تھا۔ تم کب تک لڑو گی اناہیتا؟ وہ ایک رات اس کے قریب آیا جب وہ کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ جب تک تمہارے ظلم سے آزاد نہ ہو جاؤں۔ یہ ظلم نہیں ہے، میرا حق ہے۔ محبت حق ہوتی ہے، قید نہیں۔ افنان نے اس کے چہرے پر نظر جمائی، پھر آہستہ سے کہا، میں تمہیں قید نہیں کر رہا، میں تمہیں اپنا بنا رہا ہوں۔ اناہیتا نے غصے سے کہا، محبت زبردستی نہیں کی جا سکتی افنان، مگر نفرت بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ افنان نے سرگوشی کی۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی۔ انیتا کی طبیعت خراب تھی۔
مگر وہ افنان کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر جیسی اس نے کمزوری محسوس کی وہ بیڈ پر گرنے لگی اور اگلے ہی لمحے افنان نے اسے تھام لیا۔ اناہیتا، اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، وہ کمزور آواز میں بولی، مگر افنان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ تمہیں میری ضرورت ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ اناہیتا مرزا، جو زبردستی نکاح کے بعد بھی اپنی بغاوت پر قائم تھی، اب ایک ایسی جنگ میں تھی جس کا سامنا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ جذبات کی جنگ۔ افنان خانزادہ جو اسے قید کرنا چاہتا تھا خود اس کے قریب آ رہا تھا، مگر کیا یہ محبت تھی یا پھر ایک نیا کھیل؟ افنان خانزادہ ہمیشہ ایک مضبوط، بے رحم اور سرد مزاج انسان تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں میں وہ خود کو عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ اناہیتا کے ساتھ ہونے والے جھگڑے، اس کی نفرت، نظروں کی چبھن، اس کا ہر پل دور جانے کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ افنان کو کیوں پریشان کر رہا تھا؟ یہ تمہیں کیوں فرق پڑتا ہے افنان؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ اناہیتا چھت پر کھڑی بارش کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ قید تھی مگر آسمان آزاد تھا۔ وہ بغاوت کرنا چاہتی تھی مگر اس کے پاس راستے ختم ہو چکے تھے۔ یہ سب کب ختم ہوگا؟ وہ خود سے بولی۔ جب تم مان جاؤ گی۔ پیچھے سے افنان کی آواز ابھری۔ اسے پلٹ کر دیکھا، وہ دروازے پر کھڑا تھا۔ میں کبھی نہیں مانوں گی افنان۔ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ پھر تو تمہیں بہت وقت یہاں گزارنا پڑے گا۔ میں تمہاری قیدی نہیں ہوں، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اناہیتا خاموش ہو گئی۔ میں جا سکتی ہوں؟ نہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور نظریں آسمان پر جما دی۔ افنان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر تمہاری بغاوت ختم ہو جائے تو زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ اناہیتا نے طنزیہ ہنس دی، اور اگر تمہارے غرور کا سر نیچا ہو جائے تو زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ افنان خاموش ہو گیا۔ یہ بات اس کے دل میں کہیں اتر گئی تھی، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ افنان رات گئے اپنے آفس میں بیٹھا تھا، فائلیں کھلی تھیں، مگر دماغ کہیں اور تھا۔ اسے اناہیتا کی وہ نظروں میں اترتی اداسی یاد آئی جب اس نے اسے قید کیا تھا۔ تمہیں فرق کیوں پڑ رہا ہے افنان؟ وہ الجھ گیا۔ اسے نفرت کرنی چاہیے تھی، مگر وہ ہر وقت اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا تھا؟ یہ محبت نہیں ہو سکتی، اس نے خود سے کہا، مگر دل نے سرگوشی کی، کیا یہ واقعی محبت نہیں ہے؟ اگلی صبح افنان ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا۔ جب اناہیتا نیچے آئی، وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھی، مگر آج اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ بیٹھو، افنان نے حکم دیا، مجھے بھوک نہیں۔ افنان نے چمچ پلیٹ میں رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تم اپنی ضد کب چھوڑو گی؟ اناہیتا نے طنزیہ نظروں سے دیکھا۔ جب تم اپنی زبردستی چھوڑو گے۔ یہ زبردستی نہیں، میرا حق ہے، یہ ظلم ہے افنان۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، تم یہ سب چھوڑ کر عام زندگی جی سکتی ہو، اگر میں تمہاری بیوی بننے کو دل سے قبول کر لوں، ہے نا؟ افنان خاموش ہو گیا۔ تو سن لو افنان، اناہیتا نے سختی سے کہا، میں تمہیں کبھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی۔ افنان کی آنکھوں میں کچھ چمکا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کروں گا؟ اناہیتا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں کبھی اپنی بیوی نہیں مانوں گا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ نکاح صرف ایک سزا تھی، محبت نہیں۔ اناہیتا کی آنکھوں میں تکلیف تیرنے لگی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گا؟ تم جیسی لڑکیوں کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس بار وہ نہیں روئی، بس خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو چیخ چیخ کر سب کچھ کہہ رہا تھا۔ افنان کے دل میں ایک چبھن سی اٹھی، مگر وہ اس احساس کو جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ افنان گاڑی میں بیٹھا، مگر اس کا دماغ شدید الجھن کا شکار تھا۔ میں نے ٹھیک کہا، ہاں، میں نے وہی کہا جو مجھے کہنا چاہیے تھا، مگر پھر کیوں؟ اس کی آنکھوں میں وہ اداسی اب بھی دکھائی دے رہی تھی۔ کیوں؟ جب اس نے کہا کہ میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گا تو اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ کیوں؟ وہ اسے ہر لمحہ یاد آ رہی تھی۔ نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ مگر دل نے ایک بار پھر سرگوشی کی، اگر یہ محبت نہیں ہے تو یہ درد کیسا ہے افنان؟ اناہیتا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، چاندنی اس کے آنسوؤں کو چمکا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا اناہیتا کہ وہ تمہیں قبول کرے گا؟ اس نے خود سے کہا، یہ نکاح صرف ایک سزا تھی، بس، مگر پھر یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ افنان خانزادہ جو خود کو ہمیشہ جذبات سے بالاتر سمجھتا تھا، پہلی بار الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اناہیتا اس کے دل میں جگہ بنا چکی ہے۔ اس نے غصے میں کہہ دیا تھا کہ اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کرے گا، مگر جب اس نے اناہیتا کی آنکھوں میں دکھ دیکھا تو ایک چبھن نے اسے اندر تک زخمی کر دیا۔
مگر یہ چبھن صرف آغاز تھی، یہ لڑکی تمہیں برباد کر دے گی عفنان۔ عفنان نے ایک لمحے کو اپنی نظریں سامنے بیٹھے بہروز پر گاڑ دیں، جو کافی کا کپ ہاتھ میں لیے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ عفنان نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ میں صرف تمہیں خبردار کر رہا ہوں، بہروز نے کاندھے اچکائے۔ وہ تمہیں اپنی محبت کا ڈھونگ رچا کر قابو کر لے گی، اور پھر تمہاری ساری دولت، تمہاری ساری طاقت، سب اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ عفنان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اناہیتا ایسی لڑکی نہیں ہے۔ بہروز کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ واقعی؟ تو پھر وہ تمہارے قریب آنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ عفنان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہی ہوتا ہے عفنان، بہروز نے چالاکی سے کہا، پہلے نفرت کا کھیل، پھر معصومیت کا جال، اور آخر میں تمہیں اپنے قابو میں کر لینا۔ بند کرو یہ بکواس، عفنان نے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہروز نے ہاتھ اٹھائے، میں تو بس تمہیں خبردار کر رہا تھا۔ عفنان نے ایک پل کے لیے سوچا، کیا واقعی؟ نہیں، اناہیتا ایسی نہیں تھی، مگر پھر بھی اگر وہ صرف کھیل کھیل رہی ہو تو؟ یہ ایک شک کا بیج تھا جو بہروز نے اس کے دل میں بو دیا تھا۔ اناہیتا بالکنی میں کھڑی تھی، اسے قید کیے کئی ہفتے ہو چکے تھے، مگر یہ قید صرف جسمانی نہیں تھی، یہ قید جذبات کی تھی۔ مجھے اس نکاح کو ختم کرنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا، مگر کیسے؟ عفنان اسے آزاد نہیں کرے گا، اور وہ خود بھاگنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ نہیں، میں ہار نہیں مان سکتی۔ مگر یہ الفاظ بھی اسے خود کو مضبوط کرنے میں مدد نہیں دے رہے تھے۔ عفنان اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھا اناہیتا کی باتیں یاد کر رہا تھا۔ محبت کر کے جیتا جا سکتا ہے، قید کر کے نہیں۔ یہ جملہ بار بار اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ اس نے غصے سے سر جھٹکا۔ یہ سب بکواس ہے، مگر پھر اگر یہ سب بکواس ہے تو تمہیں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تکلیف کیوں ہوئی؟ عفنان نے خود سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ مگر دل نے پھر سرگوشی کی۔ کیا واقعی؟ رات کا وقت تھا۔ اناہیتا کو آج موقع ملا تھا کہ ملازم کچن میں مصروف تھا اور گیٹ لاک نہیں تھا۔ یہ میرا موقع ہے۔ وہ جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور بغیر کوئی آواز کیے نیچے جانے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، بس تھوڑا اور۔ مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، ایک تیز آواز آئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک ملازم نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اناہیتا نے بوکھلا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر جلدی میں اس کا پیر مڑ گیا اور اگلے ہی لمحے وہ زینے سے نیچے جا گری۔ آہ! یہ ہر طرف خاموشی چھا گئی اور پھر شور مچ گیا۔ اناہیتا! عفنان کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اس نے سیڑھیوں پر گری ہوئی اناہیتا کو دیکھا جو درد سے کرا رہی تھی۔ اس کا سانس اٹک گیا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں لانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر بلاؤ، وہ ملازموں پر چلایا۔ اناہیتا کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ آنکھیں بند مت کرو اناہیتا۔ وہ اسے باہوں میں لیے بیڈ روم کی طرف بھاگا۔ آنکھیں کھولو، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ محبت جو درد میں چھپی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ ڈاکٹر جا چکا تھا، مگر عفنان دروازے کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے دماغ میں یہی الفاظ تھے جو مسلسل گردش کر رہے تھے۔ جب اس نے اناہیتا کو بے ہوش دیکھا تو اس کے اندر ایک عجیب سا خوف جاگ گیا۔ میں نے اسے تکلیف دی ہے، مگر کیوں یہ تکلیف مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں بیڈ پر لیٹی اناہیتا پر جا رکی تھی۔ وہ بے حد کمزور لگ رہی تھی، آنکھیں بند، چہرہ زرد اور پیشانی پر تکلیف کے آثار۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ یہ احساس اس کے دل میں ایک نوکدار تیر کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بیٹھ کے قریب آیا، جھکا اور آہستہ سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ پہلی بار خود کو مکمل طور پر بے بس محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ عفنان نے اپنی انگلیاں آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب لے جا کر جھجکتے ہوئے اس کے رخسار کو چھوا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ مگر جیسے ہی اس کے لمس نے اناہیتا کی جلد کو چھوا، اس کے اندر ایک نرم سا احساس جاگا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ توڑنا چاہتا تھا، مگر اب وہ اسے ٹوٹا ہوا کیوں دیکھ نہیں سکتا تھا؟ تو مجھے کیوں بدل رہی ہو؟ عفنان نے دھیرے سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا،
اس کی سانسیں الجھی ہوئی تھیں۔ تم نے میرے اندر یہ نرمی کیوں پیدا کیا ناہیدہ؟ یہ سوال وہ خود سے کر رہا تھا مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اس لمس میں نرمی تھی، شدت نہیں۔ تم میری ہو، مگر میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں آزاد بھی نہیں کرنا چاہتا۔ آنکھیں کھولو اناہیتا۔ اس کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ کاش تمہیں اندازہ ہوتا کہ تم اس حالت میں دیکھ کر مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ اسی لمحے اناہیتا نے کمزوری سے آنکھیں کھولی۔ افنان نے فوراً اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے وہ خود کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ ٹھیک ہے۔ ہاں، میں یہی ہوں۔ اناہیتا نے حیرت سے اس کی نظریں دیکھی۔ یہ وہی افنان تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ یہ وہی غرور بھرا شخص تھا، مگر آج وہ جھکا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ لمحہ کچھ الگ تھا۔ اناہیتا نے ہلکے سے حرکت کی، مگر تکلیف سے کرا اٹھی۔ افنان فوراً جھکا، اس کا ہاتھ تھاما۔ دھیان سے، یہ نرم لہجہ، یہ فکر مندی، یہ سب نیا تھا۔ تم کیوں پریشان ہو؟ اناہیتا نے آہستہ سے پوچھا۔ افنان نے نظریں چرائیں۔ کیونکہ تم میری ہو۔ یہ بدلاؤ کیا تھا؟ اناہیتا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ تمہیں فرق نہیں پڑتا، افنان نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، مگر پڑ رہا ہے۔ یہ وہی لمحہ تھا جب سب کچھ بدل چکا تھا۔ افنان خانزادہ کے لیے صرف ایک ضد تھی، مگر اب یہ جذبہ کچھ اور بن چکا تھا۔ یہ محبت کی ابتدا تھی، یہ ہمدردی نہیں، کچھ اور ہے۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ مدھم سی روشنی، ہر چیز پھیلی ہوئی تھی۔ اناہیتا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی۔ دماغ ابھی تک بوجھل تھا، مگر جسم میں وہ تکلیف اب بھی تھی جو اسے یاد دلا رہی تھی کہ وہ کیسے بے ہوش ہوئی تھی۔ اور پھر اس نے جو دیکھا اس نے مزید حیران کر دیا۔ سامنے بیڈ کے پاس بیٹھا افنان خانزادہ، وہ کونی ٹکائے اپنی انگلیاں ماتھے پر رکھے ہوئے تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز کمزور تھی، مگر حیرت واضح تھی۔ افنان نے چونک کر نظریں اٹھائیں، جیسے وہ خود بھی یہ سوال اپنے آپ سے کر رہا ہو، مگر پھر اس کے چہرے پر وہی سختی واپس آ گئی۔ چپ کرو اور آرام کرو، اس نے حکم دیا۔ مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے افنان، اناہیتا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو تم یہاں کیوں ہو؟ کیا میں مر نہیں گئی ابھی تک؟ افنان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی، مگر وہ فوراً سنجیدہ ہو گئے۔ اتنی جلدی نہیں، وہ آہستہ سے بولا، مگر اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ اناہیتا نے اپنی کمزوری کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے افنان۔ یہ جملہ سنتے ہی افنان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ جھکا اور اتنا قریب آ گیا کہ اس کی گرم سانسیں اناہیتا کے چہرے کو چھونے لگیں۔ یہ ہمدردی نہیں ہے اناہیتا۔ اس کا لہجہ گہرا اور بھاری تھا، جیسے کوئی ایسا راز ہو جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہو۔ یہ کچھ اور ہے۔ اناہیتا کی سانس ایک لمحے کو اٹک گئی۔ کیا؟ افنان نے گہری سانس لی، جیسے وہ اپنے اندر لڑی جانے والی جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، جیسے خود سے ناراض ہو۔ اناہیتا کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ یہ وہی افنان تھا جیسے قید میں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کی آنکھوں میں ہمیشہ شدت ہوتی تھی، مگر آج وہ بے بس لگ رہا تھا۔ یہ بدلاؤ کیا ہے افنان؟ اناہیتا نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا، مگر پھر خود کو روک لیا۔ یہی وہ شخص تھا جس سے وہ نفرت کرتی تھی، مگر اگر یہ نفرت تھی تو اس کے دل میں اتنی بے چینی کیوں ہو رہی تھی؟ افنان نے مٹھیاں بھینچ لیں، جیسے وہ یہاں مزید نہیں رک سکتا تھا۔ بس آرام کرو، یہ کہہ کر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا، مگر اناہیتا کی آواز نے اسے کمزور کر دیا۔ اگر یہ ہمدردی نہیں ہے تو پھر کیا ہے افنان؟ افنان رک گیا، مگر پلٹا نہیں۔ یہ میں خود بھی نہیں جانتا اناہیتا، یہ کہہ کر وہ دروازے سے نکل گیا، مگر اس کے قدموں کی بے چینی اس کے دل کی حقیقت بتا رہی تھی کہ یہ کچھ اور تھا، شاید محبت۔ افنان خانزادہ ایک ایسا مرد تھا جو اپنی ضد اور انا اور غرور کے لیے ہی جانا چاہتا تھا۔ اب اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں وہ خود جلنے لگا تھا۔ اناہیتا جو خود کو اسے زبردستی نکاح میں قیدی سمجھتی تھی، اب اس قید میں وہ محبت دیکھنے لگی تھی جسے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ مگر محبت ایک ایسی حقیقت ہے جو چاہے جتنی بھی شدت سے انکار کی جائے، آخر میں اپنے وجود کا احساس دلا ہی دیتی ہے۔ یہ کہانی ختم ہونے کو تھی، مگر اس کا اختتام کسی جیت یا ہار پر نہیں، بلکہ محبت پر ہونا تھا۔ محبت جو نفرت سے زیادہ خطرناک تھی،
اناہیتا کو ہوش میں آئے کئی دن ہو چکے تھے، مگر اب سب کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ افنان اب وہ ظالم شخص نہیں لگ رہا تھا جسے اپنی ملکیت سمجھ کر قید رکھنا چاہتا تھا۔ اب وہ خود ایک ایسی قید میں تھا جس سے نکلنے کا راستہ اسے مل نہیں رہا تھا۔ وہ رات کی تنہائی میں خود سے الجھتی رہی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ وہی ہے جسے محبت کہتے ہیں۔ یہ اس کے دل کی آواز تھی مگر وہ اسے ماننے کو تیار نہیں تھی۔ دوسری طرف افنان کے لیے اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اپنی مرضی کا مالک تھا اب ایک ایسی کشمکش میں مبتلا ہو چکا تھا جسے وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کر سکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھ سے؟ اسے قید کرنا چاہتا تھا مگر اب خود قید ہو چکا تھا۔ اگر میں نے اسے کھو دیا تو میں خود کو ہی کھو دوں گا۔ یہ احساس اس کے اندر وحشت کی طرح پھیلنے لگا تھا۔ رات کے وقت افنان نے آئندہ کو اپنے کمرے میں بلا بھیجا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اناہیتا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ ہمیشہ سے سخت اور مغرور تھا مگر آج اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، الجھن، شدت اور ایک ایسا جذبہ جسے وہ مزید دبانے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ کیا ہوا افنان؟ آج تمہاری وحشت کم کیوں لگ رہی ہے؟ افنان نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بولا، شاید اس لیے کہ تمہارے ساتھ رہ کر میں خود کو وحشی نہیں سمجھتا۔ یہ جملہ اناہیتا کو چونکا گیا تھا۔ تمہیں کیا چاہیے افنان؟ اس نے دھیرے سے کہا مگر اس کا دل کسی انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ افنان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم؟ اناہیتا کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک گئی۔ میں تمہاری قیدی نہیں ہوں، اس نے کمزور لہجے میں کہا۔ افنان نے اسے ایک پل کے لیے دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ قیدی نہیں، تم میری ہو۔ اناہیتا نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر افنان کی گرفت مضبوط تھی۔ یہ سب زبردستی نہیں ہو سکتا افنان، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ افنان نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ محبت میں زبردستی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ اناہیتا کی سانس الجھنے لگی۔ وہ قریب تھا، بہت قریب۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں افنان۔ افنان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی جیسے اسے چیلنج مل گیا ہو۔ جھوٹ، تمہارے دل کی دھڑکن کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اس نے آہستہ سے اناہیتا کے گال کو چھوا، جیسے پہلی بار کسی نرم احساس کو محسوس کر رہا ہو۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اناہیتا نے خود کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کی مگر جیسے وہ خود بھی اس کی گرفت سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر تمہیں میرے قریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر یہ سانسیں کیوں بے ترتیب ہو رہی ہیں اناہیتا؟ افنان نے آہستہ سے پوچھا۔ اناہیتا کی نظریں جھک گئیں مگر زبان خاموش تھی۔ تم میری ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ افنان نے سرگوشی کی مگر اس بار اس کی آواز میں غرور نہیں بلکہ کچھ اور تھا، محبت کی قید جو آزادی سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی مگر دلوں میں ایک طوفان برپا تھا۔ افنان نے اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کی مگر یہ پہلی بار تھا جب وہ اپنی ہی بات پر خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں تو تم کیا کرو گی؟ اناہیتا کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ کیا؟ ہاں، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، افنان نے سخت لہجے میں کہا مگر اس کی آنکھیں اسے جھوٹا ثابت کر رہی تھیں۔ یہ وہی تو تھا جو اناہیتا ہمیشہ سے چاہتی تھی، آزادی، لیکن یہ عجیب سی گھبراہٹ والا احساس کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سب کیا ہے؟ کہیں اس شخص کی نبوت تو مجھ پر نہیں پڑ گئی؟ اس نے دل میں سوچا۔ یہ سب کیوں؟ وہ بمشکل کہہ پائی۔ افنان نے ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ محبت زبردستی سے نہیں ہوتی اناہیتا۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ محبت؟ کیا واقعی؟ تو پھر مجھے صبح صبح دھمکیاں کیوں دیتے تھے؟ کیا واقعی مجھے چھوڑ دو گے؟ اناہیتا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم واقعی مجھے چھوڑ دو گے؟ افنان نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھیں جذبات سے لبریز تھیں مگر اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ ہاں۔ اناہیتا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد اس نے سرگوشی کی۔ اس کے بعد؟ کچھ نہیں۔ تم واقعی مجھے چھوڑ سکتے ہو افنان؟ افنان کی مٹھیاں سخت ہو گئیں، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ ہاں، مگر اس بار اس کا لہجہ تھوڑا کانپ گیا۔ ہیں؟ دل توڑا ہے یا موبائل؟ اتنی جلدی چھوڑنے کی باتیں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب اناہیتا نے سب کچھ سمجھ لیا۔ یہ شخص جو ہمیشہ اپنی ضد کے لیے جانا چاہتا تھا اب خود اپنی محبت کی ضد میں ہار رہا تھا۔ اگر تم مجھے چاہتے ہو تو، اناہیتا نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔
وہ افنان کے بالکل قریب تھے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں تو مجھے تمہاری قیدی نہیں تمہاری بیوی بن کر جینا ہوگا۔ افنان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ ہاں، تم نے سنا؟ اناہیتا کی آنکھوں میں روشنی تھی جو آج سے پہلے افنان نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے اپنی عزت کے ساتھ اپناؤ، نہ کہ زبردستی۔ افنان کے قدم ڈگمگائے۔ یہی وہ لڑکی تھی جس نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی تھی، اس سے نفرت کی، مگر آج وہی لڑکی اس کے سامنے اپنی محبت کو ایک شرط بنا رہی تھی۔ کیا واقعی وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ افنان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، دل میں شدت اور وجود میں ایک بے قابو سی بے چینی۔ تم واقعی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ اناہیتا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، مگر اپنی شرائط پر۔ افنان کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی۔ اور وہ شرائط کیا ہے؟ اناہیتا نے نرمی سے کہا، نہ قید، نہ زبردستی، نہ غرور، بس محبت۔ افنان نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ یہ مجھے قبول ہے۔ اور پھر پہلی بار اس نے اناہیتا کا ہاتھ تھاما، محبت سے، عزت سے، اور بغیر کسی زبردستی کے۔ یہ لو، افنان خانزادہ بھی آخرکار سیدھا ہو ہی گیا۔ اناہیتا نے دل میں سوچا، مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بس اب تم مجھے روز صبح صبح اپنی خطرناک نظروں سے گھورنا بند کرو، اس نے شرارت سے کہا۔ افنان نے ہنستے ہوئے اسے قریب کر لیا۔ اب اگر نہ گھورا تو محبت کیسے جتاؤں گا بیوی صاحبہ؟ یہ جیت محبت کی ہے، مگر شرارت کا رنگ بھی اس میں کم نہیں تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر دلوں میں روشنی جاگ چکی تھی۔ افنان نے آہستہ سے اناہیتا کو اپنے قریب کیا، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتا ہو۔ تم میری ہو اناہیتا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہو گی۔ اناہیتا کی آنکھوں میں محبت کی روشنی چمکنے لگی، مگر ساتھ ہی شرارت کی چمک بھی تھی۔ وہ قریب ہوئی، افنان کے کان میں سرغوشی کی، اور تم افنان اب میری محبت کے قیدی ہو۔ افنان کی مسکراہٹ لمحے بھر کو گہری ہوئی، مگر پھر چونکا۔ ارے مطلب اب سارے فیصلے تمہارے ہوں گے؟ اناہیتا نے مزے سے سر ہلایا۔ ہاں، تم نے اتنے دن مجھے قید میں رکھا، اب باری تمہاری ہے۔ افنان نے لمبی سانس لی۔ تو اس قید میں کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا؟ اناہیتا نے معصومیت سے کہا، وہ تم خود کر لو گے، جیسے میں نے کیا تھا۔ افنان نے سر جھٹکا۔ محبت میں قید ہونا اتنا بھی رومانٹک نہیں جتنا میں نے سوچا تھا۔ یہ کہانی شدت، جنون اور محبت کی ایک طویل سفر کے بعد اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی، جہاں قید کرنے والا خود قید ہو گیا تھا، مگر اب ناشتہ کون بنائے گا؟ جب افنان کی زندگی کا پہلا حکم صادر ہوا، اگلی صبح افنان نے پورا خانزادہ سٹائل میں روب سے کہا، بیوی میرے لیے ناشتہ بنا۔ اناہیتا نے ٹی وی دیکھتے ہوئے آرام سے جواب دیا، ابھی موڈ نہیں۔ افنان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اناہیتا نے مزے سے شانے اچکائے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو تم نے خود سکھایا، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ افنان نے صدمے سے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں احساس ہے کہ خانزادہ خاندان کی تاریخ میں یہ پہلا شوہر ہے جسے اس کی بیوی نے ناشتہ بنانے سے انکار کر دیا؟ اناہیتا نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تو شروعات ہے خانزادہ صاحب۔ افنان نے اپنا ماتھا تھام لیا۔ محبت میں قید ہونے کا یہ مطلب تھا؟ میں نے تو سوچا تھا محبت میں خدمت بھی ہوتی ہے۔ اناہیتا نے مسکین لہجے میں کہا، ہاں تو اب تم میری محبت میں قید ہونا، اب تم میری خدمت کرو گے۔ افنان نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ خیر کرے، یہ کون سی محبت ہے جو مجھ پر ہی بھاری پڑ گئی؟ اور یوں محبت جیت گئی، مگر افنان کے حکم چلانے والی زندگی ہار گئی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ محبت زبردستی سے نہیں ہوتی، مگر محبت زبردستی کو ہرا ضرور سکتی ہے۔